دوستو، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تینوں ہی مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے۔ ان تمام کی کتابوں میں ایک بات ہے جو مشترکہ ہے، دی آرمیگیڈن، یعنی جنگ ہرمجدون، الملحۃ العظمیٰ یا الملحۃ الکبریٰ۔ یہ ایسی خوفناک جنگ ہے جس میں دنیا کے 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے، جس میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہوگی، اور اس جنگ کی شروعات فلسطین سے ہوگی، اور اسرائیل اور اس کے تمام اتحادیوں نے اس کی شروعات بھی کر دی ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور ان کی مقدس کتابوں میں اسے آرمیگیڈن کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کے مطابق اس جنگ کی کمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کریں گے، اور اس جنگ میں تقریباً 3 ارب انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اور عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ خیر اور شر کے درمیان یہ جنگ کہیں اور نہیں بلکہ فلسطین کے علاقے میں واقع ہوگی، اور ان کے پریسٹ کہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس دنیا کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنگ بت پرستوں اور حق پرستوں کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ عیسائیوں کے مطابق بت پرست مسلمان اور یہودی ہیں۔ امریکہ کے ایک صدر جیمی کارٹر نے آرمیگیڈن کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل اور بائبل کے بیان کا حاصل ہے، اور اسرائیل اپنے ہمسائے کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خدا کی رضا پوری کر رہا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آرمیگیڈن ایک عظیم ترین جنگ ہوگی جس میں قومیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اور اس جنگ کا فیصلہ خدا کی بادشاہی کا اعلان کرے گا۔ یہودیوں کے مطابق آرمیگیڈن، جسے وہ جنگ ہرمجدون بھی کہتے ہیں، یہ جنگ کئی قوموں کے درمیان ہوگی جو اسرائیل کے خلاف لڑی جائے گی، مگر بالآخر اس جنگ کے بعد فتح یہودیوں کی ہی ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ان کا مسیحا دجال ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ پھر مسیحا اور خدا کی مدد سے انہیں ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوگی، اور پوری دنیا میں یہودیت کا راج ہوگا، ایک عظیم حکمرانی ان کے پاس آ جائے گی۔ دوستو، جبکہ دین اسلام کے مطابق اس جنگ کو الملحۃ العظمیٰ اور الملحۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو دی ایور گریٹسٹ بلڈی وار، یعنی ایک عظیم خونی جنگ قرار دیا ہے، جس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام خود کریں گے۔ اور اس جنگ میں آپ کی مدد 2 طرح سے کی جائے گی، ایک زمینی مدد جو ہند و خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج کی صورت میں حاصل ہوگی، جن کی طاقت ایسی ہوگی کہ کوئی ان کو شکست نہ دے سکے گا، نہ ہی ان کا رخ پھیر سکے گا، اور وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اور دوسری مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آسمان سے نازل ہوگی، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی معجزاتی طاقت ہوگی کہ یہود اور ان کا مسیحا دجال پھر ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور پھر شکست ان کا مقدر بنے گی۔ مگر ان واقعات سے پہلے مسلمانوں کی بہت بری حالت ہوگی۔ اور دوستو، الملحۃ العظمیٰ سے کیا مراد ہے؟ لحم عربی زبان میں گوشت کو کہتے ہیں، اور ملحم کسائی کی دکان کو۔ ملحم یعنی جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور عظمیٰ یعنی عظیم ترین۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع اور ہلاکتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے، صرف ایک ہی بچ پائے گا۔ اس بات سے آپ اس جنگ کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں اتنے انسان قتل کیے جائیں گے کہ ایک پرندہ جسے نجاست پسند نہ ہوگی، وہ اڑتا چلا جائے گا، لیکن اترنے کے لیے اسے زمین پر کوئی خالی جگہ نہ ملے گی، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی، یعنی کوئی جگہ لاشوں سے خالی نہ ہوگی۔ اڑتے اڑتے تھک ہار کر آخر وہ پرندہ زمین پر گر پڑے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو کسی لاش پر ہی گرے گا۔ اب دوستو، آپ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب 4-5 مہینوں میں 31,000 سے بھی زائد فلسطینیوں کو کس بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تصور تو کیجئے کہ 1 2 300 نہیں
बल्कि 31,000 मुसलमान इस दुनिया से चले गए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें सिर्फ बेबसी की तस्वीर बनी हुई हैं। और इस फाइल का फ़लस्तीन पर हमला दुनिया को उसी जंग की तरफ ले जा रहा है जिसके बारे में तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं कि एक बहुत बड़ी जंग होगी जो फ़लस्तीन से ही शुरू होगी, और इसराइल को इस वक्त कोई रोकने वाला नहीं है। वो किसी बेलगाम घोड़े की तरह दुनिया की परवाह किए बगैर अपने अजीम तरीन मंसूबे की तरफ बढ़ रहा है, वो मंसूबा जिसे वो ग्रेटर इसराइल कहता है। और फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद उसने मुसलमानों और अरबों की ताकत भी देख ली है, और उसका अगला कदम मस्जिद अक्सा को शहीद करना और वहाँ अपना थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी तामीर करना है, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जब तक उनका थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा तब तक उनका मसीहा दुनिया में ज़ाहिर नहीं होगा, और तब तक उनका ग्रेटर इसराइल और पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इसीलिए इसराइल मस्जिद अक्सा को अनकरीब शहीद करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा तो समझ लीजिएगा कि ये वही वक्त है जब अल-मुल्हतुल उज़्मा आर्मेगेडन जंग हरमजदून शुरू हो जाएगी, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक ये जंग फ़लस्तीन से ही शुरू होगी। और आज हम मुसलमान ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं और हम अपनी आंखों से फ़लस्तीन को जलता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।